بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود نالج دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی حالات میں بڑے وسائل کی کمی تھی، مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، باخدا بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر اس راستے پر آ کر بیٹھ گیا جس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی کہ شاید کو میرا حال دریافت کر کے مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس اثناء میں میرے چہرے کی زردی کو دیکھیں گے اور میرا حال دریافت کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی استفسار نہ کیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک آیت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن آپ نے بھی میرے مقصد کو نہ بانپا اور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا مولا سیدنا ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میرا چہرہ دیکھ کر حضور نے میری حالت کو پہچان لیا اور میرے دل میں جو خواہش تھی اس پر آگاہی حاصل کر لی۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بھوک لگی ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ حضور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی، اجازت دی گئی۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا ایک پیالہ میں دودھ رکھا ہے۔ حضور نے اہل خانہ سے پوچھا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کی، فلاں صاحب نے حضور کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، جاؤ اصحاب صفہ کو کہو کہ تمہیں حضور یاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کے پاس سر چھپانے کو کوئی جھونپڑا تھا نہ مال و اسباب۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہدیہ آتا تو اسے حضور تناول فرماتے اور بقیہ صحابہ صفہ کی طرف بھیج دیتے۔ اگر صدقہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو سارے کا سارا صحابہ صفہ کو بھجواتے اور خود اس سے کچھ تناول نہ فرماتے۔ جب حضور نے مجھے اہل صفہ کو بلانے کا حکم دیا تو میرے حزن و ملال کی کوئی حد نہ رہی۔ میری توقع تو یہ تھی کہ پہلے دودھ کا پیالہ پینے کے لیے مجھے دیا جائے گا، میں سیر ہو کر پیوں گا، اس طرح میرا دن رات سکون سے گزر جائیں گے۔ میں نے دل میں کہا، میں تو صرف پیغام رساں ہوں، جب وہ لوگ آئیں گے تو حضور مجھے فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کروں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ میں چل دیا اور ان کو اطلاع دی۔ سب آ گئے۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر اذن طلب کیا۔ چنانچہ اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب اندر داخل ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ، یہ پیالہ لو اور انہیں جا کر دو۔ حسب ارشاد میں نے پیالہ پکڑا اور ان کے پاس لے گیا۔ ایک کو دیا، اس نے سیر ہو کر پیا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیا۔ میں لے کر دوسرے کی طرف پہنچا، اس نے بھی سیر ہو کر پیا، پھر لوٹا دیا۔ یک کے بعد دیگرے سب کے پاس پیالہ لے جاتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور مجھے واپس کر دیتا۔ ان میں سے آخری آدمی نے دودھ پیا اور مجھے پیالہ واپس کر دیا۔ تو میں نے وہ پیالہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑ لیا، دست مبارک پر رکھا، اس میں ابھی کچھ دودھ بچا تھا۔ پھر حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا، میری طرف نگاہ کرم ڈالی اور مسکرا دیے۔ مجھے کہا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، حضور کا غلام حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں اور تو باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں بیٹھ گیا
اور پینا شروع کیا۔ جب میں نے سیر ہو کر پی لیا اور پیالہ الگ کیا تو حکم دیا کہ پیو۔ پھر میں نے جتنا میرے اندر سما سکتا تھا پیا، پھر پیالے کو لبوں سے جدا کیا، حکم ہوا اور پیو۔ بار بار حضور کے حکم سے میں پیتا رہا۔ آخری بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو میرے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا، پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے پیش کیا۔ حضور نے جو باقی ماندہ تھا وہ نوش جام فرمایا۔ یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا معجزہ ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ میرے پیارے رسول اپنے صحابہ صفا کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے لائف ود نالج کو۔